مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، احباب ذی وقار، غدیر خم پر جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں دو اہم چیزوں کا جو ذکر فرمایا اور اپنی پوری امت کو اس میں مخاطب فرمایا اور ان کو وصیت فرمائی پیارے محبوب کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دعا کرتے ہیں اللہ جل کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ناظرین کرام، وہ مفصل حدیث مبارکہ جو مسلم شریف میں موجود ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اور یہ مشکاۃ شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قام رسول اللہ یوما فینا خطیبا بماء یدعا خمن۔ فرمایا پیارے محبوب ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ جو ہے ایسے پانی کے کنویں پر دیا گیا جس کو خم کا مقام کہتے ہیں۔ اب وہ بین مکہ والمدینہ، وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے، اس جگہ پر پیارے محبوب موجود تھے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا۔ فحمد اللہ واسنى علیہ، حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں پیارے محبوب کھڑے ہوئے اللہ کی تعریف کی اور اللہ کی ثنا کی، جیسا کہ آج کل جمعوں پر اور عیدین کے خطبے میں اللہ کی تعریف اور حمد بیان کی جاتی ہے۔ پیارے محبوب نے اللہ کی حمد کی اور اس میں اللہ جل کریم کی ثنا کی۔ ووعظ وذکر، پیارے محبوب نے واعظ فرمایا، نصیحت فرمائی اور کچھ چیزوں سے آگاہ فرمایا۔ ثم قال، پیارے محبوب نے پھر ارشاد فرمایا اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، الا ایھا الناس، فرمایا اور لوگوں کو مخاطب فرمایا ایھا الناس انما انا بشر، پیارے محبوب نے فرمایا دیکھیں میں ایک عظیم بشر ہوں، اور بشریت کے تقاضے میں ایک بات ہے کہ جو بھی بشر ہوتا ہے اس نے اللہ کے ہاں جانا ہوتا ہے۔ یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، فرمایا قریب ہے کہ اللہ کا پیغام میرے پاس آئے اور میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں، میرے پاس اللہ کا فرشتہ ہے میرے رب کا پیغام لے کر کے، اور میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں۔ تو میں مصطفیٰ یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اپنی مزار پر انوار میں چلا جاؤں تو تمہیں بے یار و مددگار نہ چھوڑ کے جاؤں، بلکہ ہمیشہ کے لیے الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں۔ اگر تمہارا تعلق ان دو چیزوں کے ساتھ مضبوط رہے گا تو میں مصطفیٰ گواہی دیتا ہوں، میرا رب گواہ ہے کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین، فرمایا دو بھاری چیزیں، دو عظیم چیزیں، دو قیمتی چیزیں جو آپ سمجھ لیں، یعنی دو چیزیں میں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں تو مزار پر انوار میں چلا جاؤں گا مگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس موجود رہیں گی۔ نمبر ایک، اولہما کتاب اللہ، فرمایا ان دو میں سے جو پہلی شے ہے وہ ہے اللہ کی کتاب، وہ ہے قرآن مجید۔ فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت بھی ہے اور اس میں نور بھی ہے۔ ہر ظلمت کے ساتھ ایک نور ہوتا ہے، جو ظلمتوں میں ہوتا ہے اس کو نور کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بھی گمراہی کا سیلاب آئے، بد عقیدگی کا سیلاب آئے، جب جس دور سے آپ کو گزرنا ہو، تو فرمایا ہر قسم کی ظلمت کا علاج قرآن میں ہے، چونکہ قرآن نور بھی ہے اور قرآن ہدایت بھی ہے۔ یہ وہ کتاب آپ کو دے کے جا رہا ہوں اے میری امت کہ اس کتاب میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ اور پھر فرمایا فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، فرمایا اس کتاب اللہ کو پکڑ لو اور پھر مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو تھامے رکھو۔ اب پکڑنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کو اٹھاؤ اور سینے سے لگا لو اور ہمیشہ ہاتھ میں رکھو اور جیب میں رکھو، مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھو، پھر اس کو سمجھو، پھر اس کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگیاں گزارو۔ اللہ کے درمیان اور تمہارے درمیان یہ جو کتاب ایک وسیلے کے طور پر میں دے کے جا رہا ہوں، یہ وہ عظیم کتاب ہے۔ اگر تمہارا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط رہا تو میں مصطفیٰ تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ دنیا کی کوئی ظلمت، دنیا کی کوئی گمراہی تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی۔
آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، پیارے محبوب نے اپنے صحابہ کو اکسایا اور اس میں ترغیب دی کہ خیال کرنا، خیال کرنا، خیال کرنا، قرآن کو نہ چھوڑنا، قرآن کو نہ چھوڑنا، قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، قرآن کو پڑھنا بھی صحیح، قرآن کو سمجھنا بھی صحیح، اور قرآن کے مطابق عمل بھی کرنا۔ پیارے محبوب نے بڑے لمبے پیمانے پر اس کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی۔ ثم قال، اس کے بعد پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، دوسری چیز جو میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، فرمایا میں تو مزار پر انوار میں چلا جاؤں گا مگر دوسری چیز بھی آپ کے ساتھ رہے گی، قیامت تک جب تک قرآن رہے گا تو میری اہل بیت بھی رہے گی، قرآن بھی تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اپنی اہل بیت بھی تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ قرآن کے بارے میں یہ سمجھایا کہ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، قرآن کو تھامو، قرآن پر عمل کرنا، اسی طرح فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، 3 مرتبہ پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا میں دوسری چیز اپنی اہل بیت تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اور اس اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا یاد دلاتا ہوں، خدا یاد دلاتا ہوں۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ وہ فی روایت، اور ایک اور روایت میں الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ کتاب اللہ، جو میں تمہیں کتاب اللہ دے کے جا رہا ہوں، جو اللہ کی کتاب قرآن مجید تمہیں دے کے جا رہا ہوں، وہ حبل اللہ، اس کتاب کو صرف کتاب نہ سمجھنا بلکہ یہ کتاب اللہ کی رسی ہے، اللہ کی رسی ہے۔ فرمایا من اتبعہ کان علی الہدی، جو بھی اس قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا وہ اس کی اتباع کرے گا، اور جو اس قرآن کی اتباع کرے گا میں مصطفیٰ ضمانت دیتا ہوں وہ بالکل صراط مستقیم پر ہے، وہ ہدایت کے رستے پر ہے۔ ومن ترکہ کان علی الضلالہ، جو اس قرآن کو چھوڑ دے گا فرمایا وہ گمراہ ہو جائے گا، پھر وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ تو پیارے محبوب نے گویا یہ سمجھایا غدیر خم کے موقع پر کہ تمہیں فقط اہل بیت نہیں دے کے جا رہا، قرآن بھی دے کے جا رہا ہوں اور اہل بیت بھی دے کے جا رہا ہوں۔ قرآن اللہ کی رسی ہے۔ اس پر ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے زیر اہتمام مرکات شرح مشکات میں آپ ارشاد فرماتے کتاب اللہ و حبل اللہ، کتاب اللہ یہ اللہ کی کتاب اور یہ اللہ کی رسی ہے، یعنی ما یوصل العبد الی ربہ، یہ وہ اللہ کی رسی ہے جو اللہ تک پہنچا دیتی ہے، جو اللہ تک کا وصل دیتی ہے، جو اللہ تک وصال کراتی ہے، جو اللہ کا قرب عطا فرماتی ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی رسی ہے جو میرے رب تک پہنچا دیتی ہے۔ وَيَتَوَسَّلُ بِهِ إِلَىٰ قُرْبِهِ، اور اسی کتاب اللہ کی وجہ سے ذریعے سے آپ اللہ کا قرب پا سکتے ہیں۔ یہ کتاب گویا کہ میرے محبوب نے فرمایا یہ کتاب ایک وسیلہ ہے اللہ کے درمیان اور تمہارے درمیان، اس کتاب کو تھامے رکھو گے، اس پر عمل کرو گے، اس کو پڑھو گے، سمجھو گے تو یہ کتاب تمہیں رب کے ہاں پہنچا دے گی، تمہیں رب کا قرب عطا فرمائے گی، تمہیں اللہ کے قریب کر دے گی۔ تو یہ گویا کے رسی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ فالقرآن کا حبل ذو وجہین، فرمایا یہ اللہ کی رسی ہے گویا اس کے 2 سرے ہیں، گویا کہ اس کے ذو وجہین، یہ رسی اللہ کی 2 سروں والی ہے۔ گویا کہ فرمانا یہ چاہتے ہیں اس کا ایک سرہ دست قدرت باری تعالی میں ہے اور دوسرا اس کا سرہ تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور جب رسی کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا اور ایک سرہ دست قدرت باری تعالی میں ہوگا تو یقین جانیے آپ گمراہ نہیں ہو سکیں گے۔ مثال کے طور پر آپ سمندر میں ڈوب رہے ہوں اور آپ کے ہاتھ میں رسی ہو اور پیچھے اس رسی کو تھامے ہوئے آپ کا بھائی ہو، آپ کا باپ ہو، آپ کی ماں ہو، تو یقیناً آپ کا باپ، آپ کا بھائی جو آپ سے محبت کرتے وہ آپ کو کبھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ تو بلا تشبیہ، بلا تمثیل، قرآن وہ اللہ کی رسی ہے جو ذو وجہین ہے، جس کا ایک سرہ دست قدرت باری تعالی میں ہے، دوسرا سرہ تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ تو پیارے محبوب نے فرمایا گویا کہ اللہ کی رسی وہ قرآن ہے جس کو تم تھامے رکھو گے، نہ دنیا میں رسوا ہوگے نہ آخرت میں رسوا ہوگے۔ دعا کرتے ہیں اللہ جل کریم ہم سب کو قرآن کے ساتھ بھی سچی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت کے ساتھ بھی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے صدقے علام دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔